السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاکستان میں پٹرول 458 روپے 40 پیسے اور ڈیزل 520 روپے 35 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ تو آج جو فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈیوں کے مطابق پٹرول کی قیمت کے اندر بڑھاوا کر کے نئی قیمت جو ہے وہ 458 روپیز 40 پیساز کل سے لاگو کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی گئی کہ ڈیزل جو ہمارے کاشتکار کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بہت ہی کلیدی کردار اور جز رکھتا ہے، اس کے اندر کم سے کم بڑھاوا آگے پاس کیا جائے اور اس کی نئی قیمت کو 520 روپے 35 پیسے کے اوپر رکھا جائے۔ قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے۔ اگر جنگ بند نہ آئی تو پٹرول نہ صرف مزید مہنگا ہو جائے گا بلکہ ملے گا بھی نہیں۔ پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ غریبوں کے ساتھ ساتھ سفید پوش طبقے کے لیے بھی 2 وقت کی روٹی کھانا پہلے ہی مشکل ہوا ہے۔ ہاں، ایک راستہ ہے، اگر حکومت امریکہ سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ایران سے براہ راست تیل اور گیس خریدے تو پاکستان اور پوری قوم کی حالت بدل سکتی ہے۔ آج ہر پاکستانی خاندان پٹرول، بجلی اور گیس کی مد میں 40 سے 50 ہزار روپے خرچ کرتا ہے۔ سفید پوش طبقہ جو ہے ایران سے گیس اور پٹرول لے کے اسے 4-5 ہزار روپے ماہانہ پر بہت آسانی کے ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ کہاں 50 ہزار اور کہاں 4-5 ہزار کا بجٹ۔ لیکن اس کے لیے امریکی سامراج کو جوتے کی نوک پر لکھنا ہوگا۔ پابندیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان جغرافیائی قربت اور گہرے تاریخی تعلقات کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تیل کی باقاعدہ تجارت ایک پیچیدہ سفارتی اور معاشی معمہ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان اپنی توانائی اور تیل کی ضروریات کا بڑا حصہ عرب ممالک خاص کر سعودی عرب سے خریدتا ہے، اور اس مد میں ہر سال 11 سے 12 ارب ڈالر کا خطی زر مبادلہ خرچ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف زمینی راستے سے ایران سے سستا تیل خریدنا پاکستان کے لیے کھربوں روپے کی بچت کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ اور عالمی برادری کی جانب سے ایران پر عائد سخت پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایران کو بین الاقوامی بینکنگ سسٹم ہے یا سوئفٹ کے ذریعے ادائیگی کرنا وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں پاکستان کے اپنے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ عالمی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ایران سے باقاعدہ تیل خریدنے کی صورت میں پاکستان کو شدید ثانوی جو پابندیاں ہیں، بڑی پابندیاں جو ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی مالیاتی نظام تک پاکستان کی رسائی بند ہو سکتی ہے اور امریکہ جیسے بڑے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ ملکی برآمدات متاثر ہو سکتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں مئی 2025 اور اپریل 2026 کے دوران بھی امریکی حکام نے ایسی کمپنیوں پر پابندیاں سخت کی ہیں جو ایران کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت میں ملوث پائی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے پاک ایران گیس پائپ لائن اور تیل کی تجارت کے منصوبوں پر تذبذب کا شکار ہے۔ ایران نے اپنے حصے کے اپنے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھا دی ہے، لیکن امریکی پابندیوں کے باعث جو ہے ہم گیس نہیں لے پا رہے۔ ایک طرف سستی توانائی کی ضرورت ہے تو دوسری طرف ہمیں عالمی تنائی یا اقتصادی پابندیوں کا خطرہ موجود ہے۔ ایران سے تیل خریدنے کا مطلب صرف سستا ایندھن حاصل کرنا نہیں بلکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے ٹکر لینا بھی ہے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں جو حکومت کا ظاہر دعویٰ ہے کہ امریکی پابندیوں کا بوجھ برداشت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ بھی اسی دباؤ کا شکار رہا اور اسی وجہ سے معطل رہا۔ یوں دیکھا جائے تو ایران سے تیل خریدنے کا آپشن بظاہر آسان اور فائدہ مند لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک پیچیدہ اور خطرناک فیصلہ ہے۔ کچھ اسے ہماری حکومت نے خطرناک بنا دی ہے جو امریکی دباؤ میں ہے بہت زیادہ۔ اگر وزیر اعظم شہباز شریف چاہیں جو اس وقت صدر ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں تو ان سے درخواست کریں کہ جس طرح
انڈیا کو امریکہ نے اجازت دی تھی کہ روس سے سستا تیل خرید سکے، اور اب بھی اسے اجازت دی ہوئی ہے، تو اسی طرح پاکستان کو بھی استثنا دیا جائے اور ہم ایران سے سستا تیل اور گیس حاصل کر سکیں۔ بہرحال پاکستان کو اپنی توانائی کی ضروریات اور عالمی سفارتی تعلقات کے درمیان ایک نازک توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ جب تک عالمی پابندیاں برقرار ہیں، ایران کا سستا تیل پاکستان کے لیے ایک پرکشش مگر ناقابل عمل خواب ہی رہے گا۔ ان پابندیوں کے تحت نہ صرف پاکستان کے بینکوں کو عالمی مالیاتی نظام خصوصاً ڈالر ٹرانزیکشن سے باہر کیا جا سکتا ہے، بلکہ پاکستانی کمپنیوں پر جرمانے، تجارتی پابندیاں اور بین الاقوامی کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے عالمی مالیاتی اداروں جیسے IMF اور ورلڈ بینک سے قرضوں اور امداد کا حصول بھی مشکل ہو سکتا ہے، اور اصل یہی چیز ہے کہ ہم IMF سے جو کہ قرضہ حاصل کر رہے ہیں، ہم امریکہ سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان پہلے ہی معاشی دباؤ کا شکار ہے، یہ خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر IMF میں پیسے نہ دے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں۔ اس وقت بھی بلوچستان کے زمینی راستوں سے آپ جانتے ہیں بڑی مقدار میں ایرانی تیل جو ہے اسمگل ہو کر پاکستان آتا ہے، بلوچستان میں اور کراچی میں عام مل جاتا ہے اور سستا بھی ہے۔ بہرحال ایک دستاویزی معیشت کا یہ سب کچھ جو ہے، پیٹرول جو اسمگل ہو کے آ رہا ہے وہ حصہ نہیں ہے، اس لیے حکومت کو اس میں کوئی ٹیکس بھی نہیں ملتا، کوئی ریونیو کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر پاکستان عالمی پابندیوں سے بچتے ہوئے ایران سے خام تیل درآمد کرنے کا کوئی محفوظ راستہ طریقہ نکال لے تو نہ صرف ملکی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں بہت کم ہو جا سکتی ہیں، بلکہ ڈالر کے قدر جو ہے اس کا جو ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پاکستان کو امریکہ سے دو ٹوک بات کرنی پڑے گی تاکہ پاکستان کو استثنا مل سکے۔ استثنا حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اب جب کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جس طرح کی حکومت بار بار دعویٰ کرتی ہے، کہا جا رہا ہے، تو اس وقت موقع ہے کہ سفارتی ذرائع استعمال کیے جائیں اور ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے عالمی منڈی میں مہنگا تیل خریدنا، تو اسے استثنا دیا جائے تاکہ ایران سے اور روس سے سستا تیل خرید سکے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔